بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اور باب مزید فی ہم لوگ کر رہے تھے اور باب تفعیل شروع کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک بار پھر سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس کو پڑھ لیتے ہیں. باب تفعیل ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں فعل ہے. نارمل جو فعل ہوتا ہے یا جس کو کہتے ہیں مجرد فعل، وہ کیسا دکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن یہ ہوتا ہے فعل فعیل ف. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ مزید فی فعل. ٹھیک ہے، تو نارمل جو فعل ہوتا ہے وہ ایسا دکھتا ہے. ٹھیک ہے، جی. اور جو ہم لوگ لاسٹ کلاس میں کیے تھے وہ ہے کہ یہ مجرد فعل جو ہے یا خالص فعل جو ہے مجرد فعل، اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں. تو اگر اس کو لکھا جائے جو اوریجنلی ایسے تھا، فا عین لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا، اضافہ کیا. اس میں ایڈیشن کرتے ہیں اور یہ ایسا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 حروف تھا، 3 حروف ہے، جس میں ایک ایکسٹرا حروف ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ عین جو ہے ایکسٹرا ہے، عین ایکسٹرا ہے. اور اس کو پھر یہ نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کو حرکت کیا ہے، فعل ہی تھا، فعل، لیکن ایک عین ایڈ کیا گیا جس کے اوپر کیا، سکون ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا، کیا پڑھیں گے اس کو، فعل. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل. فعل یہ ایک نیا فعل بنا. ٹھیک ہے، جو اوریجنلی کیسا فعل تھا وہ ایسا تھا، فعل فعیلا، کبھی کبھی فعولا. ٹھیک ہے، لیکن اب مزید فی، یعنی اس فعل میں کچھ مزید ہے، مزید فی اس میں مزید ہے کچھ ایکسٹرا ان اٹ. ٹھیک ہے، فعل یہ بن گیا. ٹھیک، تو یہ ہم لوگ کیے تھے. لیکن یہ ایک مزید فی کا ایک شکل، ایسا اور بھی فعل بنا سکتے ہیں، ایسا اور بھی فعل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا فعل کو جو ہے انگلش میں یہ جو فعل بنانا فعل، اس کو انگلش میں ایک نام سے جانا جاتا، فیمس ہے. ٹھیک ہے، کیا نام سے فیمس ہے انگلش میں؟ یہ فارم 2، یاد رکھیے گا، فارم 2، سیکنڈ فارم. انگلش گرامر کی کتاب ہے یا صرف کی کتاب ہے، اس میں فارم 2 فعل جب آتا ہے تذکرہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا، فعل، فارم 2. اور عربی میں اور اردو میں جو ہے اس کو یہ نام بھی دے سکتے ہیں، کیا، یہ ایک باب ہے. کون سا باب ہے یہ ہے باب فعل. کون سا باب ہے یہ، فعل. ٹھیک ہے، تو اس کو فارم 2 کہے انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں اس کو کیا، باب. کیا کہ باب فعل، یا ایک اور باب بھی کہتے ہیں، باب فعل کہیں. ٹھیک ہے، یا کیا کہیں اس کو، باب. ٹھیک ہے، فارم 2 انگلش میں کہہ رہے ہیں اس کو، اور اردو میں کہیں تو باب فعل، یا کہیں گے باب فعل، یا کہیں گے کیا، باب تفعیل. یہ تفعیل کہاں سے آیا، یہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے. باب تفعیل. ٹھیک ہے،
बाब तफ़ईल, तफ़ईल नज़र आ रहा है ना। फॉर्म 2 इंग्लिश में कहेंगे और अरबी में या उर्दू में क्या कहेंगे, बाब फ़अला या बाब तफ़ईल। ठीक है, बाब फ़अला तो क्लियर समझ में आ रहा है, और उर्दू में बाब तफ़ईल नाम से भी मशहूर है। तफ़ईल भी अरबी का लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में बाब तफ़ईल नाम से मशहूर है। तो कहें इसको बाब फ़अला या क्या कहें, बाब तफ़ईल। ठीक है, बाब फ़अला कहें या क्या कहेंगे इसको, बाब तफ़ईल। ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं ना लिखने की चीज़ है, तो जो आप लोग सुन रहे हैं इसको लिखिएगा, बाब फ़अला या स्लैश ऑब्लिक देके बाब तफ़ईल, ये बना। फॉर्म 2 नाम से मशहूर है फ़अला। ठीक है, इस तरीके से ये तो एक बेस था, वजन था। अब आप जो है इसको डिराइव कर सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनली जैसे कि मसलन एक फेल है क्या, खराजा। ठीक है, खराजा, खराजा, तो खराजा, खराजों के इस पैटर्न में लाएंगे तो क्या नतीजा हो जाएगा, हाँ तो होगा क्या, खा रा जा, ये तो था इसमें पहले से, खा रा जा था पहले से। अब इसमें क्या किए, रा को डबल कर दिया, आइन कलीमा डबल हो जा रहा है, तो रा, ये रा डबल हो गया। ठीक है, ये रा एक्स्ट्रा है इस बात में, ये हो गया क्या आपका, क्या पढ़ा जाएगा अब इसको, इस बात में आने का नतीजा क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, खर्रजा। ठीक है, खर्रजा, खर्रजा से क्या बन गया, खर्रजा। आपको एक मीनिंग यहाँ लिख लेना साइड में। ठीक है, खर्रजा का मतलब क्या होता है, वो निकला। ठीक है, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, वो निकला या ही वेंट आउट। ठीक है, खराजा, और ही लेफ्ट, हाँ ही लेफ्ट या वेंट आउट हो सकता है। ज़्यादा बेहतर मीनिंग इंग्लिश यहाँ पे मेरे ख्याल से उर्दू में ही ठीक रहेगा लिखना, वो निकला ज़्यादा समझ में आएगा, वो निकला। ठीक है, और लिखना चाहे तो वो निकला, चलिए यहाँ लिख देते हैं, या इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, खराजा का मीनिंग इसके ऊपर लिख रहे हैं, वो निकला। ठीक है, और यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया फिर इसका, वो निकला था, यहाँ पे मीनिंग हो गया, हाँ उसने निकाला। ठीक है, उसने निकाला, इंग्लिश में हो जाएगा ही टुक आउट या ही एक्सट्रैक्टेड, ये सब मीनिंग आ सकता है इससे। ठीक है, खर्रजा, उसने निकाला। ठीक है, समझ में असगर भाई, ठीक समझ में आ रहा है ना। तो खराजा ऐसे हो गया इस तरीके से, और भी मिसाल ऐसे किए थे हम लोग। क्या था, नज़ला। ठीक है, नज़ला को इस बाब में डालेंगे, अभी तो समझ में आपको आ गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। नज़ला इस बाब में डालने से क्या हो गया, नतीजा नज़ला। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो उतरा, वो उतरा, या ही डिसेंडेड, ही केम डाउन, वो उतरा, इसमें हो गया उसने उतारा। ठीक है, ही डिसेंडेड, ही सेंट डाउन, ये इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज अभी देखिए, आवाज सही है क्या, जी चेक कीजिए। आवाज तो आनी चाहिए जी। जी देखिए, अभी आवाज सही है। आवाज आ रही है कि नहीं बताइए, देखिए।
اور جی بتائیے آواز صحیح ہے کیا ابھی؟ ایک بار اپنا بھی آپ چیک کر لیجئے. جی بتائیے ابھی ٹھیک ہے کیا؟ ایک بار چیک کر لیجیے تو آپ اس میں وائس اس میں کلیئر ہے کہ ابھی ٹھیک ہے صحیح ہے نا؟ آواز صحیح ہے. ایک بار آپ چیک کر لیجیے اصغر بھائی. جی جی آ رہی ہے. ایک اور فیل لیتے ہیں ہم لوگ کیا ہے. جی فریحہ. ٹھیک ہے. فریحہ مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. خوش He ہونا. became he became pleased یا وہ he became happy اس معنی میں. فریحہ مطلب he became happy وہ خوش ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اس باب میں لانے سے کیا ہوگا نتیجہ؟ اس باب میں لائیں گے فریحہ کو تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اس باب؟ فریحہ ہوگا یا فر رہا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ باب دیکھیے کیسا ہے. پر رہا. فر رہا ہی ہوگا چاہے مادی چاہے نارمل جو مجرد فعل ہے اس میں کسرہ ہی کیوں نہ رہے کوئی بات نہیں. اس باب میں عین پر فتح ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر کچھ بھی رہے اس باب میں فتح ہی آنا ہے عین پر. ٹھیک ہے. تو مزید فی والا فعل میں ٹینشن نہیں ہے. اس میں ہمیشہ ایک ہی فکس فارم ماضی کا ہے. اس میں تھا نا کچھ فعل خرجہ فتح لے رہا ہے, نزلہ فتح لے رہا ہے, تو فریہ کسرہ لے لیا, سمیہ کسرہ لے لیا, کروما دمہ لے رہا ہے بیچ میں. اس باب میں ٹرانسفر کرنے سے ہمیشہ کیا ہوگا وہ فتح ہی لے گا. ہمیشہ فتح ہی لے گا یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اس باب میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہمیشہ فتح لے گا. تو کیا بن جائے گا یہ فر رہا. ٹھیک ہے. فر رہا کیا ہو جائے گا میننگ فر رہا کا میننگ فریہ مانے وہ خوش ہوا. ہی بیکیم ہیپی. اس میں پھر میننگ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اس نے خوش کیا. ہاں اس نے خوش کیا میں نے کسی کو خوش کیا. ٹھیک ہے. وہ خوش ہوا. اس نے وہ خوش ہوا. ٹھیک ہے. ہی بیکیم ہیپی اور اس نے خوش کیا مانے کسی کو خوش کیا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور مثال لے لیجیے. ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ کروما. ٹھیک ہے. کروما. کروما کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے کرم کیا. صرف کروما کا معنی الگ الگ ہو سکتا ہے. کروما کا معنی ہوتا ہے وہ عزت دار ہوا یا وہ اچھا اخلاق والا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہی بیکیم آنریبل یا ہی بیکیم ویل مینرڈ. ٹھیک ہے. یا اس طرح کا ہی بیکیم جنرس. ٹھیک ہے. اس طرح وہ سخاوت والا ہو گیا, وہ عزت والا ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ اچھا اخلاق والا ہو گیا میں نے اس کے افعال بہت اچھے ہیں. تعریف کے لائق آدمی ہے وہ. اس طرح کا معنی. تو ایک معنی کرتے ہیں کہ وہ اچھا اخلاق والا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا وہ عزت والا ہو گیا. ہائی بیکیم نوبل. ٹھیک ہے. وہ کرم کیا مطلب وہ کرم والا ہو گیا یعنی کہ وہ نوبل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ عزت والا ہو گیا یا اس نے وہ عزت والا ہو گیا. ایک معنی کرتے ہیں وہ عزت دار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ کا ٹھیک ہے. یا وہ اچھا اخلاق والا ہو گیا. اس باب میں کیا ہوگا؟ کروما کرما ہو جائے گا. اعتبار اس کا نہیں ہوگی. اعتبار اس کا نہیں ہوگی دمہ ہے تو بھائی اس باب مزید فی باب میں بھی دمہ ہوگا. نہیں, مزید فی باب میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ عین کلمہ میں فتح ہی ہوگا. یاد رکھیے مزید فی کے باب میں عین کلمہ پر ہمیشہ کیا ہوگا؟ فتح ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو کرما یہ فعل ہو گیا.
اس میں کیا معنی ہو جائے گا کرما میں؟ اس میں تھا وہ عزت والا ہوا، اس میں کیا معنی ہو جائے گا؟ ہی بیکیم آنرڈ، اس میں کیا ہو جائے گا ہی آنرڈ، اس نے عزت دیا، اس میں ہو گیا وہ عزت والا ہو گیا، اس میں ہو گیا، اور کرما میں کیا ہو جائے گا وہ عزت، اس نے عزت دیا یا اس نے آنر کیا، اس نے آنر کیا، عزت والا بنایا، شرف والا بنایا، ٹھیک ہے، وہ شرف والا ہوا، اس میں معنی کیا ہو جائے گا اس نے شرف والا بنایا کسی کو، اس نے کرم تکریم کیا، اکرام کیا، یہ سب میننگ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں کرما میں، ٹھیک ہے، تو کرما سے کیا بن گیا کرما، ٹھیک ہے، یہ میننگ الگ الگ بنا دیا تاکہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ عزت والا ہوا، اس نے عزت کیا، میں نے وہ کسی کو عزت والا بنا دیا، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آتا وقت وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بنی آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، اکرام کیا، میں نے اس کو شرف والا بنایا، عزت دار بنایا، ٹھیک ہے، کرمنا، تو کرما سے کیا ہو گیا کرما ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ چاروں فعل میں کامن کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، ایک معنی اگر لکھنا تو لکھ دیتے عزت دار، ٹھیک ہے، وہ عزت والا، یا انگلش میں لکھتے چلیے معنی زیادہ he became honored، ٹھیک ہے، honored spelling لکھتا دو spelling honored، ٹھیک ہے، he became honored، he اس میں کیا ہوگا he honored someone، اس نے عزت دار بنایا کسی کو، ٹھیک ہے، he honored کسی کو، کیا کامن ہے خرجا نزلہ فریحہ کرما کو ٹرانسفر کیا اس باب میں کیا ہو گیا خرجا نزلہ فرحہ کرم، ٹھیک ہے، اذکر بھائی آپ بتائیے کیا فعل کیا متعدی ہو گیا، فعل وہ لازم تھا اس میں ثلاثی مجرد میں، اور اس میں آیا تو متعدی ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ فعل کیا ہو گیا متعدی بن گیا، مطلب یہ سب فعل کا مفعول بھی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو افعال ہے یہ خرجا نزلہ فریحہ کرما میں مفعول بھی نہیں ہے، اور جس فعل کا مفعول بھی نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں اس فعل کو فعل لازم، یعنی کہ یہ سب فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب فعل لازم ہے، لیکن تو جیسے ہی ان چاروں فعل کو ہم لوگوں نے ٹرانسفر کیا اس باب میں، تو یہ چاروں فعل کیا بن گیا فعل لازم سے کیا ہو گیا فعل متعدی، متعدی ہو گیا، یعنی کہ اب مفعول بھی ہوگا اس کا، اب مفعول بھی کی ضرورت ہے، اب مفعول بھی کا محتاج ہے یہ فعل، یہاں پر تھا مفعول بھی ضرورت نہیں، لیکن جیسے اس باب میں لایا گیا تو اب مفعول بھی کا محتاج ہو گیا یہ فعل، ٹھیک ہے، سمجھ رہے اب مفعول بھی کی ضرورت ہے ان چاروں فعل کو، ٹھیک ہے، تو اچھا، تو یہاں آپ لوگ ایک نظر آ رہا ہے نا، بھی تھوڑا سا یہ کر دیا اس کو زوم آؤٹ کر دیا، نظر آ رہا کلیئر ہے نا؟ آپ لوگ ٹھیک، زوم ان کر سکتے ہیں اپنے اسکرین میں جا کر کے دو انگلی استعمال کر کے، تو یہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیا اور لکھ سکتے ہیں، یہ چاروں فعل میں آپ لکھ سکتے ہیں، کہیں نوٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ لازم فعل ہے، یہ سب فعل کیا ہے فعل لازم، فعل لازم، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو گیا متعدی ہو گیا، یہ متعدی ہو گیا، فلام دے کے لکھنا ہے متعدی، اور یہ کیا تھا اللازم، یہ ہو گیا متعدی، ٹھیک ہے، ایسا کہیں نوٹ بنا لیجیے، یعنی آپ شارٹ لازم متعدی سے یاد نہیں ہو رہا تو آپ کیجیے مفعول بھی کا محتاج نہیں تھا یہ چاروں فعل، لیکن یہ سب محتاج ہے مفعول بھی کا، یہ چاروں فعل مفعول بھی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دے رکھے ڈالے، اچھا یہ ہو گیا، اب ایک اور فعل لیتے ہیں کیا درسا، ٹھیک ہے، درسا کو اس باب میں لائیں گے کیا ہو جائے گا در رسا، درسا درسا، یدرسو تدریسن، درسا، صحیح، یہ ہو گیا کیا درسا، ٹھیک ہے، درسا کا میننگ کیا معنی کیا ہے درسا کا؟ درسا، اس نے پڑھایا، اس نے درسا مانے پڑھایا، اس نے سبق پڑھا، دیا، ہاں اس نے درسا پڑھا، اس نے پڑھا، صحیح، ہاں اس نے پڑھا ٹھیک ہے، تو درسا کا مطلب ہو گیا پڑھا یا اسٹڈی کیا، پڑھا اسٹڈی کیا سیکھا، یہ سب معنی پڑھنا سیکھنا، لیکن یہاں پہ معنی کیا ہوگی اس باب میں اس نے پڑھایا، ٹھیک ہے، یا سکھایا تدریس کیا، ٹھیک ہے، پڑھایا سکھایا یہ معنی ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، درسا سے ہو گیا کیا درسا، درسا سے کیا ہو گیا درسا،
اچھا ٹھیک ہے، ایک اور لیتے ہیں. اس نے سمجھا کون سا فعل ہے؟ فہیمہ. فہیمہ. بہت اچھا، اس نے سمجھا. ٹھیک ہے، فہیمہ. اس کو اس باب میں لائیں گے کیا نتیجہ ہو جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا اس باب میں لانے سے؟ فہمہ یفہم. ہاں، فہمہ. صحیح، فہمہ. فہیمہ سے فہیمہ نے، ہمیشہ اس باب میں فعلا باب میں جو ہے، فعلا باب میں ہوگا کیا؟ فہم. عین پہ فتح ہوگا تو فہمہ ہو گیا. معنی کیا ہو جائے گا؟ فرق کیا دونوں کے معنی میں، فہیمہ اور فہمہ میں؟ فہیمہ اس نے وہ سمجھا، سمجھا، اس نے سمجھایا. اور فہمہ میں اس نے سمجھایا. سمجھایا. بہت اچھا، سمجھا اور سمجھایا. ٹھیک ہے، سمجھا اور سمجھا. ٹھیک ہے، تو ایسا اردو میں کر سکتے ہیں ہم لوگ، سمجھا 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 سمجھو. ٹھیک ہے، مذاقی ایسا بولا جا سکتا ہے. ٹھیک، سمجھ تم، کیا آپ کو سمجھ گیا؟ کیا کہیے گا؟ نام سمجھنا. ٹھیک ہے، خیر. تو سمجھا مطلب فہیمہ، فہیمہ فہمہ. اچھا آپ بتائیے ان دونوں میں کیا کامن ہے؟ درس اور فہیمہ میں کیا کامن؟ ہاں پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے کا بات کامن ہے. ہاں ہاں، ایک کامن ہے. اور کچھ بتائیے متعدی کے اعتبار سے، مفعول بھی وغیرہ کے اعتبار سے. مفعول بھی کی ضرورت ہے اس کو؟ ہاں، کتنا مفعول بھی؟ دراصل اس نے پڑھا، سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا پڑھا؟ فہیم، اس نے سمجھا. سوال پیدا ہوتا ہے کیا سمجھا؟ کتنا مفعول بھی آئے گا یہاں پہ؟ ایک مفعول بھی آئے گا. ٹھیک ہے، 1. ہاں، اور یہاں پہ کتنا مفعول بھی آئے گا؟ اس نے پڑھایا. ہاں، کیا 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 دو مفعول بھی ہوگا؟ اس نے پڑھایا، اس نے اس نے پڑھایا، اس نے کیا پڑھایا. ہاں صحیح. اس نے کیا پڑھایا اور اس نے کس کو پڑھایا؟ کیا اور کس کو؟ کیا اور کس کو. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اس نے پڑھا کیا، بس دو ہی، ایک ہی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو درس فہم یہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس باب میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس فعل کا مفعول بھی تھا نہیں، جو فعل لازم تھا، یعنی 0 مفعول بھی ہی تھا، اب کیا ہو گیا؟ کتنا مفعول بھی ہو گیا؟ 1. اور جس میں 1 تھا اس میں کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا. ہاں، مفعول بھی ایکسٹرا. یعنی کہ اس باب میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ٹرم آئے گا کتاب میں، آپ کا تہذیب کتاب میں دیا ہوا. ٹھیک ہے، تعدیہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، متعدی کر دے رہا ہے. مطلب اگر سنگل متعدی ہے تو ڈبل متعدی ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ایک مثال کچھ ہے، دو مفعول بھی تھا، 3 مفعول بھی ہو جائے. علیمہ ٹھیک ہے، جیسے آئے گا تو ایسے ہو سکتا ہے. علیمہ ثلاثی مجرد میں اس نے سمجھا، جانا. ہاں اور علامہ یعلم آئے گا تو اس کا مطلب اس نے سکھایا. تو ہاں 2 اس نے مفعول بھی سکھایا آ ہو گیا، جائے. سکھایا اور کیا سیم سکھایا. ویسے ہی، صحیح اس بارے میں صحیح ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آیا کیا جس کو کامن یہ چیز مل رہا. مفعول بھی لازم تھا، تو اگر لازم اس باب میں جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ متعدی. متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کے ساتھ، تو اس باب میں جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ڈبل متعدی، یعنی کہ دو مفعول بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 مفعول بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. یہ آپ لوگ کو نوٹ کرنے کے لیے سائڈ میں ہے، جو بلو میں لکھے ہیں نا، یہ آپ لوگ کو نوٹ کرنے کے لیے. اچھا، اور ایک کرتے ہیں کیا؟ اچھا سر، ایک تو سوال کوئری تھا، یہ کسرہ کا معنی جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، تو اس نے توڑا، وہ بھی تو متعدی ہے نا. ہاں، ابھی کسرہ. کا اسی کو کر رہے جی. ابھی نیکسٹ وہی ایگزامپل لسٹ میں لکھا ہوا میں نے، اسی کی اچھا طرف آ ٹھیک. رہا جی. جی ہاں، چلیے. کہا حاضر بھی ہو گیا وہ. کسارا. ٹھیک ہے، کسارا کو اس باب میں لائیں گے کیا ہو جائے گا؟ کسرہ. قصرہ. کسرہ. اچھا، کسرہ کا میننگ کیا ہے پھر؟ کسرہ مطلب میننگ کیا ہے اس کا؟ کسرہ مانے اس نے توڑا. اب کسرہ مانے توڑا. وہ توڑا. توڑا ہی بروک. ٹھیک ہے، بروک یا توڑا، اس نے توڑا. ٹھیک ہے، اور کسرہ میں پھر میننگ کیا ہو جا رہا ہے؟ اس میں بری طرح سے توڑا، میں نے میش اس کر سے توڑا ہاں، گیا. میش کر دیا تھا. اسمیش. ہاں، اسمیش کیا، یا کہہ سکتے چکنا چور کہہ سکتے ہیں نا، چکنا چور کر دیا. ٹھیک ہے، اسمیش. ہی اسمیشڈ، اس نے چکنا چور کر دیا. چکنا چور، اس نے چور کر دیا. تو بروک توڑا اور چور کر دینا. کتنا مفعول بھی ہے یہاں پہ کسرہ میں؟ اس نے توڑا. سوال پیدا ہوتا کیا؟ ایک. یہاں پہ کتنا مفعول بھی ہوگا؟ 2. اس نے چور کر.
دو ہوگا. دو ہی ہوگا بتائیے. ایک ہی ہوگا نا. اس نے توڑا, اس نے چور چور کر دیا. سوال پیدا ہوتا کیا, ٹھیک ہے نا. دونوں طرف ایک ہی مفعول بھی ہے. ضروری نہیں کہ اگر ہمیشہ ایسا ہی اس باب میں ہو کہ اگر ایک مفعول بھی ہو تو یہاں پہ دو ہو جائے گا, ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ نا اس کو الگ الگ پارٹ میں ہم سکھا رہے ہیں, اس لیے آپ کو یہاں بریک کر دیتے ہیں. یہاں یہ پہلا 4 فعل ایسا ہوا جو لازم تھا متعدی بن گیا. اس کے بعد یہاں جو 2 فعل تھا کیسا ہوا, ایک مفعول تھا 2 مفعول لے لیے. ابھی نیچے میں کچھ فعل کر رہے ہیں جو ایک مفعول تھا ایک ہی مفعول رہ رہا ہے, لیکن معنی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھے ہم. معنی میں کیا ہو رہا ہے, کسرا اس نے توڑا, کسرا اس نے چور چور کر دیا. معنی میں کیا ہے, کیا معنی میں کیا چیز مل رہا ہے, شدت مل رہا ہے. شدت, انٹینسٹی. ٹھیک ہے, مبالغہ, شدت, انٹینسٹی, یا اور بھی لفظ استعمال ہو, تکثیر اس کے لیے کتاب میں اب کہا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو شدت کا معنی بھی پایا جاتا ہے کس میں, اس فعل میں. ٹھیک ہے, ایک اور لیتے ہیں کیا, قتل. قتل اس نے قتل کیا, اس باب میں لیں گے کیا ہو جائے گا, قتل. قتل ہو جائے. کیا فرق ہے دونوں کے معنی میں, قتل قتل. قتل سمپلی قتل کیا اور قتل نے ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہاں, قتل مطلب ہو گیا اس نے کل, قتل, کل ہی کلڈ. ٹھیک ہے, یا ہی مرڈرڈ یا کل. ٹھیک ہے, کل کے معنی میں. اور یہاں پہ معنی ہو جائے گا کیا, بری طریقے سے مارا. ٹھیک ہے, بری طریقے سے مارا, یا جیسے آپ نے کہا پورا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یا اس کے ایک اور لفظ کہیں گے میساکرڈ, انگلش میں آتا ہے. ٹھیک ہے, میساکرڈ یا بھی ہو سکتا ہے, بروٹل مرڈر. ہاں بروٹل. ٹھیک ہے, بروٹل طریقے سے مارا, بہت اچھا, صحیح لفظ. بروٹل طریقے سے اس کو مار ڈالا, یا میساکر کر, یعنی کہ ایک کو نہیں مارا 100 کو مارا. ایک چور گھسا, ایک کرمنل گھسا, 10-20 آدمی 100 آدمی کو مار کے چلا گیا, اس کے لیے میساکر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو قتل قتل. پھر یہاں پھر سے کیا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے, قتل کا ایک مفعول, یہاں بھی تو ایک مفعول ہی ہے, تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے پھر سے کیا میننگ ہے, وہی مبالغہ, شدت, تکثیر. ٹھیک ہے, یہ انٹینسٹی سمجھ میں آ رہا ہے, اس طرح کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب جو کتنا گروپ ہو گیا اب تک, 3 گروپ ہو گیا ہے. دیکھیے فرسٹ گروپ یہ ہے اوپر والا 4 فعل. ٹھیک ہے, یہ آپ کے نوٹس کے لیے ہے اوپر. اور پھر نیچے 2 گروپ ہے, نیچے 2 فعل ہے. ایک مفعول, اوپر میں کیا تھا 0 مفعول, ایک مفعول بن گیا. ایک مفعول تھا 2 مفعول بن گیا. نیچے والا جو گروپ ہے کسرا, کسر اور قتل, یہ مفعول بھی دونوں میں سیم تھا, لیکن یہاں پہ شدت کا معنی پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا بہت, تکثیر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آتے ہیں کس میں, ایک اور لے لیتے چلیے. یہ باب ہے کیا, اچھا کاف لام میم. ٹھیک ہے, کاف لام میم, اس کو اس باب میں لائیے تو کیا ہو جائے گا میننگ, کلما یکلم تکلیما. ہاں, کلما. کلما کا مطلب کیا ہوتا ہے, کلما کا مطلب بات کرنا. بات کیا, بات کرنا. ہاں, اس نے کلام کیا, بات کیا, اس نے بات کیا, کلام کیا. ٹھیک ہے, اسپوک, بات کیا, کلام کیا, ہی اسپوک. ٹھیک ہے, اب بتائیے, اچھا کلما, تو اس کا اوریجنل کیا ہوگا پھر, اوریجنل کیا ہوگا اس کا کلم. یہ جو ہے کلمہ جو فعل ہے نا, کہا جاتا ہے اس کا ہے ہی نہیں, اس کا جو ہے کلمہ اوریجنل جو ہے, یعنی کہ مجرد فعل اس کا ہے ہی نہیں. یا اگر ہے بھی کہے تو, اگر کہے آپ, یہ ایڈوانس چیزیں جانا ضرور نہیں, کلمہ بول کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا, کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ اسے استعمال نہیں ہے, لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے رہے. یہ جو ہم صرف پڑھ رہے تھے, میرے ایک شیخ ہے, انہوں نے کہا تھا, شیخ نبیل نثار, کہ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاز انجری, چوٹ پہنچانا. یہ مطلب ہے, آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیں جو لوگ سن رہے ہیں, چوٹ پہنچانا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کل, جی اسم میں جو آتا ہے وہ کلمہ جس کو بولتے ہیں, اسم جو جی وہ کلیمتن لکھا جاتا ہے نا, اس کو ہاں وہ ہاں, الگ جی ہے جی نا. کلمت, ہاں وہ الگ ہے, وہ الگ ہو گیا کلمتن. وہ تو خیر کلمہ ہی سے بنا کہہ سکتے ہیں وہ اس حساب سے. تو لیکن کلمہ جو ہے اس کا اوریجنل فارم یوز نہیں ہوتا. ایسا ہے بہت سارا فعل اس کا اوریجنل فارم یوز نہیں ہوتا ہے, لیکن باب تفعیل فارم 2 یوز ہوتا ہے, یفعل یفعل یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلمہ یوسیج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کہے, چلو یوسیج اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ نہیں, کلمہ. ٹھیک ہے, کلمہ غلطی سے کلمہ ہے. اگر آپ پرانی کچھ ڈکشنری سرچ کھوجے تلاش کریں
جمال بھائی تلاش کر کے دیکھیے گا ملتا ہے کہ نہیں آپ کو کلمہ. ٹھیک ہے, جی تو جی یہ جی اس کی جانکاری مجھے بھی نہیں تھی. میرے ایک شیخ ہے, شیخ نبیل نثار, جنہوں نے مجھے تزکیہ دیا تھا عربی پڑھانے کا. ام القری مکہ میں وہ پی ایچ ڈی ہے تفسیر میں, تو انہوں نے جو ہے یہ بات بتائی تھی اپنے صرف ان کے سے کلاس کر رہے تھے. کلمہ یکلمو کلمن, یہ مصدر ہے اس کا. تو خیر دیکھیے گا آپ ڈکشنری میں ملتا ہے کہ نہیں آپ کو کلمہ یکلمو. خیر تو کل یہ بولا جاتا ہے یوسیج نہیں ہے یا بہت کم یوز ہے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے چلیے. تو کلمہ بات کے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا فعل بھی ہے کہ جو مطلب کہ ماضی کیا کہیں گے کہ مطلب یوسیج اس کا باب تفعیلی یوز ہوتا ہے. باب تفعیل یعنی کہ کلمہ یکلم فعل یفعل. فارم 2 انگلش میں کیا نام ہے انگلش میں اس کا بتایا آپ کو, فارم 2. یہاں دیکھ رہے ہیں فارم 2 ہی یوز. ایسا بھی فعل ہے جس کا خالی فارم 2 ہی آتا ہے, صرف فارم 2 ہی آتا ہے, فارم 1 نہیں آتا. ٹھیک ہے, یا اصلی جو ہے مجرد فعل نہیں آتا, ایسا بھی فعل ہے. ٹھیک ہے, یہ مل گیا. اچھا اور بھی کچھ ہے جو اگر کہے تو زیادہ مزید ایکسٹرا ہو جائے گا, لیکن جب آ گیا تو ایسے بتا ہی دیتا, کچھ مثال دے دیتے ہیں آپ کو. اور بھی کچھ معنی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ یہ حدیث میں استعمال ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیثوں میں استعمال ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں معنی شدت کا یا ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں کہہ سکتے یہ معنی مفعول, اس میں یہ معنی میں شاید آ سکتا ہے, یہ کسی کو کچھ بنا دینا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک حدیث پتہ ہے نا مشہور ہے کہ ہر بچہ اسلام میں دین اسلام میں پیدا ہوتا ہے, فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اور کیا الفاظ اس حدیث کے بعد میں, اور اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو, ہاں یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. اس سے ایک نکلا ہوا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا, میرے نوٹس میں لکھا ہوا تو اس لیے بتا دے رہا آپ کو, یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال سے اوپر میں ہی آ جانا چاہیے, درس میں شاید آ جانا چاہیے. حودا, یہودی بنانا. اچھا یہ تو ادھر لکھا جائے گا سر, یہاں یہ سب بھی استعمال ہے. ٹھیک ہے, حودا کسی کو یہودی بنا دینا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے اس میں نہیں جائے گا, دراصل ادھر ایک ہی مفعول ہوگا اس کا, کسی کو یہودی بنا دینا ہوا ایک مفعول ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. اور اس سے نکلا ہوا کیا ہے, نصرہ, مجسا, شرکا, مشرک بنانا, مجوسی بنانا. اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, یحودانی, ینصرانی, اس طریقے کا الفاظ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں. ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ویسے ٹریننگ اس کو دیتے ہیں. تو اس کا فارم 1 استعمال نہیں ہے, صرف فارم سمجھ لیجیے یہود لفظ ہے, نصرانی, یہودن, اس سے ہی نکلا ہوا ہے. ایسا فارم 1 بول کر کے اس کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو مطلب فارم اس کا جڑ تو بنیاد تو ہے, لیکن وہ استعمال ایسے اور ایسے لیے اس کا کچھ اگر لکھنا چاہے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. بس ہا واو دال اس کا اوریجنل ہے, اور اس کا نون سین را اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, مدد کرنا ہے نا. لیکن یہ الگ معنی میں, ایسا معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا سر, یہ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. تو یہ ایک فارم ہو گیا, یہ ایک طرح کا یوسیج ہو گیا. ٹھیک ہے, جو اس میں پایا نہیں جا رہا ہے لیکن اس میں پایا جا رہا ہے. میرے خیال سے اس کو یہ لائن کو اگر ادھر لکھے تو ٹھیک رہے کیا, یہ اسی میں آ گیا نا, جس کا اوریجنل نہیں ہے, جس کا اوریجنل ایسا نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بھی ایسا ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ ٹائم میرے خیال سے نہ ختم ہونے کو 4 منٹ چاہیے. حکم لگانے کے لیے بھی یہ باب استعمال ہوتا ہے, حکم لگانے کے لیے بھی یہ باب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائن ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حکم لگانے کے لیے بھی یہ باب استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ کفرا مطلب کیا ہوتا ہے, اس نے کفر کیا. کفرا مطلب اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے, کسی کے اوپر حکم لگانا کافر کا, تو اس باب میں لائیں گے, کیا ہو جائے گا, کفرا. ٹھیک ہے, کفرا مطلب ہو جاتا ہے ایسے. کفرا مطلب کیا ہوتا ہے, چھپانا. کفر کا مطلب چھپانا, ناشکری, یہ سب معنی. تو کفرا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے, چھپانے کا میننگ بھی آتا ہے اس میں, اور لیکن ایک معنی حکم کا بھی آتا ہے, کسی کو کافر قرار دینا. تو کفرا سے کفرا بنا, کیا معنی ہو جائے, کسی کو کافر قرار دینا. ٹھیک ہے, کسی کو کے اوپر کافر کا حکم لگا, نسبت کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا,
کسی کو کافر قرار دینا، یہ سب معنی بھی آ سکتا ہے. فسق کسی کو فاسق قرار دینا، بدع کسی کو بدعتی مبتدع قرار دینا، یہ سب معنی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کذب کسی کو کاذب یا کذاب قرار، جھوٹا قرار دینا، یہ معنی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو چھوٹا کرتے تو یہ سب معنی ہم لوگ کیے ہیں ایک ساتھ ہی، یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو دیکھ رہے ہیں اتنا سارا فوائد مل رہا ہے ہم لوگ کو. کیا مل رہا ہے؟ فوائد ہے. یہاں پر کچھ ایک میننگ پایا جا رہا ہے، ایک فوائد ہے کہ جس کا جو فعل اس باب میں ایسا فعل آئے گا جس جو لازم تھا متعدی بن جاتا ہے، جو متعدی تھا لیکن دو مفعول لے لیتا ہے اس باب میں لانے سے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شدت، مبالغہ، تکثیر کا معنی پیدا ہوتا ہے، شدت کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرعون کے لیے اللہ نے نہیں کہا یقتلون ابناءکم یا ابناءہم، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ یقتلون ابناءہم. اس کا مضارع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. یا یذب ذبح، ذبح نہیں ذبح استعمال ہے قرآن میں. فرعون ذبح کرتا تھا، مانے بری طریقے سے قتل کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا اس باب کا یہ معنی بھی آ سکتا ہے، مانے ضروری نہیں کہ فارم اس کا ون ہو اصلی میں، بنا اس اصل کے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حکم لگانے کے لیے بھی یہ صیغہ، یہ فارم باب فعل فارم کو اور استعمال ایک تو اس کا خصوصیات سکتا ہے. بتاتے ہیں کہ کوئی کام کو گریجولی کرنا، بتدریج، مانے جیسے نزل ینزل تنزیل ہے نا، جیسے قرآن شریف کا نزول ہوا تو مانے بار بار اترتا گیا نا، وہ تو وہ تنزیل ہوا ہے نا. ہاں اور صحیح. ایک سمپل جو نزلہ ینزلو جو ہوتا ہے وہ سمپل اترنا ہوتا ہے، ہاں ایک بار صحیح میں صحیح. اتر جانا. تو اسی کا معنی جیسے یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب جیسا انشاءاللہ بھی اس کے بعد ایک باب کریں گے اس میں تھوڑا وضاحت ہو جائے گی. اس باب میں ایک اور اس کا نقطہ یا کونوٹیشن پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا. ٹھیک ہے. اس باب میں جو ہے مطلب جو انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے جب پڑھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. کیا فرق ہوتا ہے اس میں، اور بھی کچھ معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کو کرنے کے بعد میں اچھا اس پر مضارع، اس کو مضارع اور جو اسم فاعل اسم مفعول وہ دیکھ لیتے ہیں. چاہے وہ نیکسٹ جو آپ کو لنک بھیج رہے اس میں جوائن کیجیے آپ. ٹھیک ہے. یہ سیشن ختم ہونے والا ہے تو اس کو آپ لوگ جوائن کیجیے انشاءاللہ. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لنک بھیج رہے ہیں، اس کو آپ لوگ اس میں فٹافٹ جوائن کر لیجیے. بارک اللہ فیک.